علم انسان کا امتیاز ہی نہیں، اس کی بنیادی ضرورت بھی ہے، جس کی تکمیل کا واحد ذریعہ مطالعہ ہے۔ مطالعہ ہماری سماجی ضرورت بھی ہے۔ اگر انسان اسکول و مدرسہ کی تعلیم مکمل کر کے اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے تو اس کی فکر و نظر کا دائرہ بالکل تنگ ہو کر رہ جائے گا۔ مطالعہ استعداد کی چابی ہے، صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا بہترین آلہ ہے۔ یہ مطالعہ کا ہی کرشمہ ہے کہ انسان اپنی معلومات میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ مطالعہ ایک ایسی دوربین ہے جس سے انسان دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھتا رہتا ہے اور زاویہ فکر کو وسیع سے وسیع تر کرتا رہتا ہے۔ مطالعہ ایک طیارے کی مانند ہے جس پر سوار ہو کر انسان دنیا کے چپے چپے کی سیر کرتا ہے، وہاں کی تعلیمی، تہذیبی، اقتصادی احوال سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے، کتاب بہترین دوست ہے۔ کتاب جیسا کوئی مخلص دوست نہیں ہے۔ کتابوں کا مطالعہ انسان کی شخصیت کو ارتقاء کی بلند منزلوں تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے، حصول علم و معلومات کا وسیلہ ہے۔ کتابوں سے جہاں معلومات میں اضافہ اور راہ عمل کی جستجو ہوتی ہے، وہیں ان کا مطالعہ ذوق میں بالیدگی، طبیعت میں نشاط، نگاہوں میں تیزی اور دماغ میں تازگی بخشتا ہے۔ مطالعہ ایسی کتابوں کا ہونا چاہیے جو نگاہوں کو بلند، سخن کو دل نواز اور جان کو پرسوز بنا دیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں ذرائع ابلاغ کی بہتات ہے، اخبارات، رسائل اور کتابوں کی فراوانی ہے، ذہن میں سوال آتا ہے آخر کن کتابوں کا مطالعہ کیا جائے؟ اس کا سیدھا سا جواب ممکن نہیں۔ انتہائی چھان پٹک کر کتابوں کا انتخاب ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی انتہائی ضروری ہے کہ کتاب ایمان سوز اور اخلاق سوز نہ ہو، اس لیے کہ مطالعہ کے غلط رخ نے کئی لوگوں کو ارتداد کے گڑھے تک دھکیل دیا ہے۔ لیکن جب مطالعہ کی سمت درست ہو تو وہی انسان مفسر اور محقق بن جاتا ہے۔ اس لیے معتبر اور مستند مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید، تفسیر، حدیث شریف، سیرت رسول، حیات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تاریخ اسلام وغیرہ، یہ ایک پل صراط ہے۔ اس پر بہت احتیاط سے چلنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ جس طرح کتابوں کے انتخاب کا مرحلہ نازک ہے، اسی طرح اس کی ترتیب کی رعایت بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مطالعہ کے معیار کو بتدریج بڑھایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نورانی قاعدہ پڑھا نہیں اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر دے۔ کتابوں کا انتخاب ضروری ہے تو طریقہ کار سے واقفیت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کسی کام کو اگر اس کے اصول و ضوابط کے مطابق کیا جائے تو کارآمد ثابت ہوتا ہے، ورنہ الٹا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، وقت بھی ہے، لیکن ذہن پریشان، آنکھوں میں درد ہے اور روشنی کم ہے تو آپ مطالعہ نہیں کر سکتے۔ مطالعہ کو ذہن نشین کرنے کی تدبیر بھی ضروری ہے۔ دوران مطالعہ کاپی قلم کے ذریعے آپ خاص باتوں کو نوٹ کریں، ورنہ پڑھی ہوئی چیزیں ان پڑھی کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔ جب ضرورت پڑی وہ بات سرے سے ذہن میں ہی نہیں، یا پھر حوالہ غائب ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مطالعہ کے لیے اچھی کتابیں، خوشگوار فضا، مناسب مقام، موزوں روشنی اور وقت کی تنظیم ضروری ہے۔ اس کے ساتھ صحت کے خیال رکھنے کی بھی اشد ضرورت ہے کہ جب طبیعت اکتاہٹ محسوس کرے تو تھوڑی دیر آرام یا کوئی نئی کتاب شروع کر دینی چاہیے اور بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اچھی کتابوں کے مطالعہ کی توفیق دے۔ بزم اصلاح چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔
اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔